بسم الله الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. The best amongst you are those who learn and teach Quran. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Izhan Quran Hub. Alhamdulillah, today we are going to learn lesson number 16. Lesson number 16 is related to tafkhim or tarkeek. Tafkhim or tarkeek, basically these are terms. جیسے ہم بولتے ہیں اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب، تجوید میں یہ ٹرمز ہوتے ہیں. اسی طرح تفخیم اور ترکیک بھی ٹرمز ہیں. اب تفخیم اور ترکیک بیسکلی ہے کیا؟ تفخیم یہ ہے کہ کسی بھی حرف کو جب پورے یعنی موٹا پڑھا جائے، یعنی تھکر ٹون میں اس کو پروناؤنس کیا جائے، اسے ہم بولتے ہیں تفخیم. یعنی کسی بھی حرف کو تھکر ٹون میں پروناؤنس کرنا وہ کیا کہلاتا ہے؟ تفخیم کہلاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل یہاں پر صاد لیٹر ہے، صاد فتحہ، صوی، سو. اب اس کو صاد کو تھکر ٹون میں پروناؤنس کرنا یعنی پوری یعنی موٹا کر کے پڑھنا، اس کو بولتے ہیں تفخیم. اب جس بھی حرف کو پوری یعنی موٹا پڑھا جائے گا، تھکر ٹون میں پروناؤنس کیا جائے گا، اس کو ہم بولتے ہیں مفخم. جیسے فار ایگزامپل یہاں پر صاد مفخم ہے. اسی طرح ترکیک بولتے ہیں کسی بھی حرف کو باریک پڑھنا، کسی بھی حرف کو تھنر ٹون میں پروناؤنس کرنا. جیسے کہ یہاں پر کاف، تھن کاف ہے، کاف فتحہ کا کی کو. اب کاف کو جو باریک پڑھ رہے ہیں یہ کیا کہلاتا ہے؟ ترکیک کہلاتا ہے. کسی بھی حرف کو پڑھنا، اس کی جگہ کوئی اور بھی لیٹر ہو سکتا ہے. اسی طرح جس حرف کو یعنی جس لیٹر کو ہم باریک پڑھیں گے اس لیٹر کو ہم بولتے ہیں مرکک. یہاں پر کیا ہے؟ کاف مرکک ہے، یعنی کاف کو باریک پڑھا جا رہا ہے. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کسی حرف کو پر پڑھنا وہ کیا کہلاتا ہے؟ تفخیم کہلاتا ہے. جیسے یہاں صاد مفخم ہے، اور کسی حرف کو بھی تھن ٹون میں باریک ٹون میں پروناؤنس کرنا وہ ترکیک کہلاتا ہے. جیسے یہاں پر کاف کو باریک پڑھ رہے ہیں، کاف لیٹر کیا ہوگا؟ مرکک ہوگا. یہاں پر کاف مرکک ہے، یہاں صاد مفخم ہے، یعنی صاد کو پر پڑھا جا رہا ہے اس لیے مفخم ہے، اور کاف کو باریک یعنی تھن ٹون میں پروناؤنس کیا جا رہا ہے اس لیے کاف مرکک ہے. اب تفخیم اور ترکیک سے ریلیٹڈ جو 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں. جیسے فار ایگزامپل مستعلیہ لیٹرز، حروف مستعلیہ، بولڈ لیٹرز 7 ہوتے ہیں: خ، صاد، دود، طا، ظا، غین، قاف. These are called مستعلیہ لیٹرز، بولڈ لیٹرز. اب بولڈ لیٹرز جو ہوتے ہیں، مستعلیہ لیٹرز ہوتے ہیں، ان میں صرف اور صرف تفخیم پائی جاتی ہے. ان میں جسٹ تفخیم ہی پائی جاتی ہے. اٹ مینس جب بھی ہم ان 7 لیٹرز کو پروناؤنس کریں گے تو صرف ان کو تھکر ٹون میں یعنی پروناؤنس کریں گے، موٹا اور پر پڑھیں گے. اس لیے ہم بولتے ہیں اس میں تفخیم ہے، کیونکہ تفخیم کا میننگ کیا ہے؟ کسی بھی حرف کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا، تھکر ٹون میں پروناؤنس کرنا. اس لیے بولڈ لیٹر، مستعلیہ لیٹر میں صرف اور صرف تفخیم ہی ہوتی ہے. اب سیکنڈ پوائنٹ جو ہے حروف مستفلہ. اب حروف مستفلہ کون سے ہوتے ہیں؟ عربک الفابیٹس 29 ہے. 29 عربک الفابیٹس میں سے اگر ہم مستعلیہ لیٹر یعنی بولڈ 7 لیٹر ایکسیپٹ کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، الف لام را کو بھی نکال دیتے ہیں، اس کے بعد جتنے بھی ریمیننگ لیٹرز بچتے ہیں ان کو ہم مستفلہ لیٹرز کہتے ہیں، حروف مستفلہ ہوتے ہیں. اب حروف مستفلہ کیا کہتے ہیں؟ کہ ان کو صرف اور صرف باریک پڑھا جائے گا، ان کو جسٹ باریک پڑھا جائے گا. تفخیم کا میننگ حروف مستعلیہ ان کو ہمیشہ تفخیم یعنی پور موٹا پڑھا جائے گا. حروف مستفلہ ان کو جسٹ ترکیک یعنی باریک ہی پڑھا جائے گا، جو مستفلہ لیٹرز ہوں گے. تھرڈ الف لام را، ان کو ہم دونوں طرح سے پڑھیں گے، ترکیک بھی اور تفخیم بھی. یعنی ان لیٹرز کو ان کی ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں، سچویشنز ہوتی ہیں، کبھی یہ پر پڑھے جاتے ہیں، کبھی یہ باریک پڑھے جاتے ہیں. اس لیے ان میں تفخیم اور ترکیک دونوں طرح سے ہوگی. مستفلہ میں جسٹ ترکیک ہوگی، یعنی حروف مستفلہ جسٹ اور جسٹ
ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں. حروف مستعلیہ بولڈ لیٹر 7 لیٹرز ہمیشہ تفخیم یعنی پر پڑھے جاتے ہیں. اب الف کی تفخیم اور ترکیب دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ الف ایک ایسا لیٹر ہے کہ جسے کبھی پر یعنی تفخیم کی حالت میں پڑھتے ہیں اور کبھی ترکیب یعنی باریک پڑھتے ہیں. سو الف کو کب باریک اور کب پر پڑھتے ہیں؟ الف کے لیے یہ رول ہے کہ الف جو ہوتا ہے وہ اپنے ما قبل کا تابع ہوتا ہے، یعنی الف لیٹر ہمیشہ اپنے سے پریویس لیٹر کا فالوورز ہوتا ہے، اپنے سے پریویس لیٹر کو فالو کرتا ہے. اف ان کیس اگر الف سے پہلے والا جو حرف ہے لیٹر ہے اس پر اگر وہ پر پڑھا جائے گا، موٹا لیٹر ہے پر پڑھنے والا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم الف کو بھی اسی طرح پڑھیں گے. فار ایگزامپل یہاں پر قاف کے بعد الف ہے. اب الف سے پہلے لیٹر کون سا ہے؟ قاف. قاف کون سا لیٹر ہے؟ مستعلیہ لیٹر ہے، بولڈ لیٹر ہے. وہ لیٹر ہے جو ہمیشہ ہی تفخیم کی کنڈیشن میں پڑھا جائے گا، یعنی جسے ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. اب ہم کیا کریں گے؟ قال، کا نہیں بولیں گے. ریزن از یہاں پر تھک قاف ہے. ہم جیسے قاف کو پروناؤنس کریں گے الف اس کو فالو کرے گا. قال. اب کیا ہو گیا؟ یہاں پر الف جو ہے تفخیم کی کنڈیشن میں پڑھا گیا ہے. اسی طرح اگر الف سے پریویس لیٹر جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا تو ہم الف کو بھی اسی طرح پڑھیں گے، کیونکہ الف جو ہے اپنے سے پریویس لیٹر کا فالوور ہے، اسی کو ہمیشہ فالو کرتا ہے. اب یہاں پر اگین الف سے پہلے کیا ہے؟ باریک کاف. کانا. اب یہاں پر باریک کاف ہے اس لیے الف بھی باریک پڑھا جائے گا، یعنی الف کو ہم ترکیق کی کنڈیشن میں پڑھیں گے. نیکسٹ ایگزامپل جیسے صاد لیٹر ہے، مستعلی لیٹر ہے، بولڈ لیٹر ہے. صو. اب صو. اب یہ کیا ہے؟ تفخیم. صاد کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، تفخیم کی حالت میں پڑھنا ہے. سین. سین باریک لیٹر ہے تو سین کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ترکیب کی کنڈیشن میں. جب یہاں الف ہے، الف سے پہلے سین ہے. سین کیا ہے؟ باریک لیٹر ہے، باریک پڑھا جانے والا لیٹر ہے، اس لیے الف بھی اپنے سے پریویس لیٹر یعنی جو پہلے سے لیٹر ہوگا اس کو فالو کرے گا. سا. اب یہ کیا ہو گئے؟ ترکیب کی کنڈیشن ہو گئی الف کی. اسی طرح نیکسٹ ایگزامپل ہے تو. اب الف سے پہلے کیا ہے؟ تو لیٹر ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. تو. اب الف یہاں تو تفخیم کی کنڈیشن ہوگی. تو. اب نیکسٹ کیا ہے؟ تا لیٹر ہے جو کہ باریک لیٹر ہے، ناٹ اے مستعلی لیٹر. اس کو ہم ہمیشہ ترکیب کی کنڈیشن میں پڑھیں گے. الف سے پہلے تا باریک لیٹر ہے، ترکیب والا لیٹر ہے، اس لیے ہم تا. تا. اب یہاں پر الف باریک یعنی ترکیب کی کنڈیشن میں پڑھا جائے گا. میں امید کرتی ہوں آپ کو تفخیم اور ترکیب کا قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ باقی جو لیٹرز ہیں الف ابھی میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ لام اور را کے رولز میں بتاؤں گی. میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. خود بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ سکھائیں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے سے اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں. آمین. جزاک اللہ. مع السلام.